دل سخت ہے. ظاہر ہے دنیا کی چیزوں میں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. کتنا سخت ہے ایک آدمی کے لیے آنسو بہانا. آسان نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگر آپ سائنس کے طور پر بھی اس کو ریسرچ کریں نا, کہ آنسو نکلنا آسان نہیں ہوتے, آنسو نہیں نکلتے, اور خاص طور پہ دل سخت ہو جائے. لیکن کتنا کمال ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, صرف آتے ہیں یہاں, اور یہاں صرف ہم نام سنتے ہیں امام حسین کا, خود بخود وجود تلاطم شروع کرتا ہے, آنسو سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وادی کوئی اور وادی ہے امام کی یہ, کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے. امام کی ان بہنوں نے بچپن سے مشکلات کو دیکھی. بس میں چند جملے کہوں گا اور آپ سے التماس دعا, کہ مدینہ میں انہوں نے دیکھا اس جلتے ہوئے دروازے کو, چھوٹی چھوٹی, نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہوگا. بابا کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے, نہ جانے کتنے دن دیکھتی رہیں کہ ماں دیوار کے سہارے چلتی ہے. کیوں نہ جانے ماں کو کیا ہو گیا ہے, ماں بتاتی بھی نہیں ہے. جس نے علی کو نہ بتایا ہو وہ اولاد کو کیا بتائے گی. پوری سختیاں دیکھ رہی ہے. یہ دیکھتے دیکھتے وقت آ گیا, اور کوفہ اور ماہ رمضان. ایک بیٹی کہہ رہی ہے بابا آج نہ جائیے, گھر کی مرغابیاں بھی روک رہی ہیں, دروازہ بھی روک رہا ہے, سب روک رہے ہیں, چلے گئے. اور جب ضربت لگ گئی, امام حسن نے اپنے بابا کے سر کو اپنے جو ہے وہ زانوں پہ رکھا, آنسو ٹپکا. جب گرا امام نے آنکھ کھولی, امام کا حسن صبر کرو. امام حسین گریہ کر رہے ہیں, حسین صبر کرو. صبر کی تلقین. جب امام کو اٹھایا دروازے تک, کہا بس یہاں چھوڑ دو مجھے, میرے قدموں پہ مجھے جانے دو. اور آہستہ اپنے اصحاب کو کہا, کیوں؟ کہا کہیں تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ چلی جائے. کتنا خیال ہے مولا کو اپنی بیٹیوں کا. سب کو صبر کرتے ہوئے جیسے ہی جا کر بستر پہ لٹایا, ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, زرد رنگ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہی زینب آئیں, وہ امام جو سب کو صبر کروا رہا تھا, جیسے ہی بیٹی کو دیکھا نا, رونا شروع کر دیا. امام سے صبر نہیں ہوا, امام نے گریہ شروع کر دیا, بیٹیوں نے گریہ شروع کر دیا. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ ہے. 61 ہجری کے کوفے میں یہی بیٹیاں آپ کی کوفہ میں آئیں گی. اس وقت کیسے صبر ہوگا مولا. آپ کے دور میں تو جب بیٹیاں مدینہ سے آئی تھیں تو کاروان دن میں پہنچا تھا. کہتے ہیں کہ امام نے رات کا انتظار کروایا کہ رات کو اہل حرم لے کر آؤ. مولا رات کو کاروان پہنچے گا, یہ دن کا انتظار کریں گے, یہ گلی کوچے کو سجائیں گے. یہ کوفہ آپ کا کوفہ نہیں ہوگا مولا. ہاں عزاداران محترم, امام تھے, امام کو پتا تھا, لیکن محبت تو تھی. لیکن قربان جاؤں اس ایک اور بیٹی پر جو کہ چھوٹی سی مدینہ سے چلتی 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 ان سارے راستوں کو طے کرتی. بس ایک جملہ التماس دعا کہ کتنا سخت ہے ایک بیٹی کے لیے کہ ہمارے یہ اس پورے کاروان کی ایک ایسی بچی ہے کہ جس سے توسل بہت ضروری ہے. آج پہلی شب ہے, آج توسل کریں.
تو ہم بھی اپنے مولا تک پہنچ جائیں اس بیٹی کے صدقے میں، کیونکہ ایک خاص چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب آزاد ہو گئے تھے، یہ آزاد نہیں ہوئی، سب واپس چلے گئے، سب 40 پہ چیلوں پہ کربلا پہنچ گئے، یہ نہیں پہنچی، یہ آج تک نہیں پہنچی۔ میں آج پہلی شب اسی بیٹی سے توسل کرتا ہوں یہاں سے، اے چھوٹی شہزادی، بیوی میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بابا کے چیلوں پہ نہیں آئی ہے، میں جانتا ہوں یہ کتنا سخت ہے کہ آپ اپنے بابا کے چیلوں پہ نہیں پہنچی، مگر میں بیوی آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں، بیوی اس سال چیلوں پہ اپنے بابا کی قبر پہ جانے دے، ان راستوں کو کھول دے، ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، ہمیں چیلوں پر کربلا جانے دے، بی بی اپنے بابا سے سفارش کر دے، بابا میں شام کے زندان میں رہ گئی مگر ان عزاداروں کو بابا اجازت دیتے، یہ بڑے تڑپ رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں، جو سن رہے ہیں، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار جو لوگ مریض ہیں، کووڈ کی وجہ سے مریض ہیں، حاضرین میں جو لوگ ہیں، ان کے جو لوگ مریض ہیں، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، ایک بچہ 14 مہینے کا مریض ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے۔ ایک اور صاحب مجھے ابھی ملے تھے پچھلی مجلس میں، ان کی زوجہ ICU کے اندر ہیں، بہت سخت مراحل میں ہیں۔ جتنے بھی لوگ اور جنہوں نے بھی التماس دعا کہی ہے، میرے ایک دوست ہیں، ان کے فادر بھی آج ICU میں چلے گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں ان ایام میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اگر آپس کے کوئی اختلافات ہیں مومنین کے، پروردگار ان ایام کے صدقے میں دور فرما۔ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، ہمیں اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر امام حسین کے غم کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک حکومت پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ جو بھی اس ایام عزاداری میں، ماہ محرم میں اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی سروسز دے رہا ہے، سیکیورٹی، پولیس، رینجرز، بہت لوکل انتظامیہ ہو گئی، سندھ گورنمنٹ ہو گئی، اسکاؤٹس والے، مینجمنٹ والے، ٹرسٹیں، انجمنیں، سنگت، ماتمی سنگتیں، سلام پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، یہ میڈیا والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص جو بھی اپنی طریقے سے، جو بھی ان ایام میں اپنے امام کی نوکری کر رہا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ سے اسے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس سال جو ہے وہ چہلم میں، 40 امام حسین میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار اس وبا کو، بیماری کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے پوری دنیا میں، پروردگار ان سب جگہ کی مومنین کی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔